میرے بھائیوں، ایک صحابی کے پاس نا دو دوست گئے اور جا کر کہنے لگے کہ ہم مکہ مدینہ کی زیارت کی غرض سے گھر سے نکلے تھے اور ہمارا ایک دوست جو ہے یہ راستے میں انتقال کر گیا، فوت ہو گیا، تو اب ہم اس کو اٹھا کے تو نہیں لا سکتے تھے کیونکہ اس وقت یہ گاڑی، ویگن، موٹریں، جہاز یہ کچھ بھی نہیں تھا، پیدل سفر ہوتے تھے۔ تو ہم نے پھر کوشش کی کہ اس کو ادھر ہی قبرستان میں دفنا دیں۔ ہم نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، قبر کھودی۔ تو جب ہم اس کو دفنانے لگے نا تو اندر بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ، کالی شکل والا وہ بیٹھا ہوا ہے، جس کو دیکھ کے ہم خوف کھا گئے۔ تو جناب ہم نے اپنے دوست کو نہیں دفنایا، وہ قبر بند کر دی۔ پھر ہم ایک اور علاقے میں گئے، سفر کیا، اپنے دوست کی لاش کو اٹھایا، اور علاقے میں گئے، سفر ہمارا جاری ہے۔ اس علاقے میں گئے، وہاں پر بھی قبر کھودی۔ ہماری قبر کھودنے کے بعد وہ سانپ جو پہلے قبر میں تھا، اس قبر میں بھی وہ ہم سے پہلے پہنچا ہوا تھا۔ ہم بڑے حیران۔ پھر کئی 100 میل جو ہے نا سفر طے کیا، پھر اور جگہ پہ گئے، قبرستان میں قبر کھودی۔ المختصر وہ کہتے کہ ہم نے ہر جگہ کوشش کی قبر بنانے کی، لیکن کوئی بھی قبر ایسی نہ بنی جس میں وہ سانپ موجود نہ ہو۔ ہر قبر میں موجود تھا جہاں بھی بنائی۔ تو حضور ہم پریشان ہیں، ہم اپنے دوست کو یہاں تک لے آئے، بتائیں اب کیا کریں؟ تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ اس اپنے دوست کی میت کو، اس کے جسم کو اس سانپ کے سپرد کر دیں، وہ کہیں بھی نہیں چھوڑے گا اس کو۔ تو وہ جب مکہ میں ان کی قبر کھودی گئی، وہاں پر بھی وہ سانپ موجود تھا، اس جگہ پہ بھی۔ تو انہوں نے بڑی ہمت باندھی، ہمت باندھ کے اپنے اس دوست کو اس قبر میں اتارا، اور جیسے ہی انہوں نے اتارا تو وہ سانپ جو ہے اس کے جسم کو لپٹ گیا۔ اتنا خوف زدہ وہ سانپ تھا، دیکھ کے بندہ ڈر جائے۔ اس نے پکڑ لیا، پھر وہ کہتے ہیں ہم نے جلدی جلدی نہ مٹی ڈال دی۔ تو اب اس پورے واقعے کو ایک بندہ سن رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یار یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس نے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم فلاں علاقے سے آئے۔ وہ پھر پوچھتے پوچھاتے جو ہے نا پہنچ گئے اس بندے کے گھر جس کی قبر میں سانپ تھا۔ اس کے گھر گیا، جا کے نا دروازہ بجایا، دستک دی، اندر سے اس کی بیگم نکلی۔ تو اس نے بتایا کہ جی آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ کہتے شکراً الحمدللہ کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ روئی بھی نہیں، دکھ بھی نہیں کیا، کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ تو وہ بندہ بڑا حیران، کہنے لگا آپ کا شوہر تھا، کون سا ایسا گیا گناہ کرتا تھا، کون سا عمل کرتا تھا کہ جس پر تمہارا دل اتنا سخت ہوا ہے؟ پھر اس نے بتایا کہ ایسے ایسے معاملہ ہوا، ایسے ایسے قبر کھودی گئی اور ہر قبر میں سانپ تھا۔ تو اس کی بیگم خاموش رہی، کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر وہ بندہ پوچھنے لگا بتائیں کون سا عمل کرتا تھا، یہ کون سا گناہ تھا جس کی اتنا بڑی سزا ملی؟ اس کی جو بیگم تھی نا اس نے لمبی سانس بھری، کہنے لگی میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ میرا شوہر نا یہ آٹے کا تاجر تھا، آٹا بیچتا تھا۔ تو جب یہ آٹا پیستا تھا نا تو اس میں یہ توڑی مکس کرتا تھا، ملاوٹ کرتا تھا۔ میں اس کو روکتی تھی کہ یہ نہ کر، خلق خدا کو غلط چیز نہ دے، لیکن یہ میری بات نہیں سنتا تھا۔ یہ کہتا تھا نہیں، پیسہ چاہیے۔ بیان اسی طرح آ جائے بھائی، جس کے پاس 10 بھینسیں ہیں، کم از کم 30 سے 40 کلو دودھ تو نکل جاتا ہوگا، 20 کلو تو کہیں نہیں گیا۔ اب وہی بندہ کوشش کر رہا ہے اس میں پانی ڈال کے، اس میں ملاوٹ کر کے اس کو مزید بڑھایا جائے۔ بندہ پوچھے یار کہاں لے کے جائے گا؟ اب ہماری ایک چھوٹی سی حرص کی وجہ سے
اگلے بندے کا کتنا نقصان ہوتا ہے. بچے نہیں برداشت کر سکتے یار, بچوں نے دودھ پینا ہے, بچے نہیں برداشت کر سکتے. کچھ تو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈالا ہے پانی, نہیں وارے کھاتا. بڑی بات ہے, سینوں چوڑا کر کے کہہ رہے کہ بھئی ہم نے کیا. اور کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہ قرب قیامت کی نشانی ہوگی کہ لوگ گناہ کر کے اس پہ شرمندہ ہی نہیں ہوں گے. کہتا بس ٹھیک ہے, ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں. اور قرب قیامت یہ بھی حالت ہوگی لوگوں کی کہ ان کو بالکل اس چیز کی پرواہ نہیں ہوگی کہ رزق حلال ہے یا حرام ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کیسے آ رہا ہے, بس آنا چاہیے. تو میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ جس نے 100-200 بھینسیں رکھی ہوئی ہیں, کیا ضرورت پڑی یار اس میں پانی ڈالنے کی؟ کیا ضرورت پڑی ہے ٹیکا لگا کے غلط طریقے سے دودھ نکالنے کی؟ کیا ضرورت پڑی ہے ملاوٹ کر کے دودھ نکالنے کی؟ یار کیا کرو گے؟ جہاں پر 200 کمانا وہاں 150 کما لو یار, لیکن کسی کو غلط تو نہ دو. تو کہنے لگی میرا شوہر جو تھا نا یہ آٹے میں توڑی مکس کرتا تھا, اس کو یہ سزا ملی. تو ہم میں سے جتنا بندے غلط طریقے سے پیسے کما رہے ہیں, پھر سوچیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا مرنے کے بعد. بھائی کسی کا زور نہیں, کسی کا بس نہیں, اس نے پکڑ لینا ہے. ان بطش ربک لشدید. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے, کوئی تجھے چھڑا نہیں سکتا. اچے ٹبے شیرا ملے تے تھل ملے مرگائیاں, چاروں نکراں موج نے ملیا, کرم کری رب سائیاں. بھائی بچت کسی کی بھی نہیں ہے. ابن آدم کوئی بھی نہیں بچ سکتا, موت نے ہر ایک بندے کو پکڑنا ہے.